سرکار نے اس نجوی فرقے کی سب سے پہلی نشانی کیا بتائی؟ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1010 کہ یخرج الناس من قبل المشرق، مشرق سے جو گروہ، یعنی مشرق میں نے آپ کو بتا دیا نجم، مشرق سے جو گروہ نکلے گا اس کی پہچان کیا ہوگی؟ یقرؤون القرآن، وہ قرآن پڑھے گا۔ تو مجھے بتاؤ، آگ کی پوجا کرنے والا قرآن پڑھتا ہے؟ پتا چلا مجوسی یہاں سے مراد نہیں، آپ کا فتنہ ہے، آپ کا جھوٹ ہے، آپ کی غلط تعبیر ہے، ٹھیک ہے؟ تو پتا چلا یہاں سے وہ شخص مراد ہے جس نے اپنے پر مسلمانیت کو نافذ کیا تھا، یہاں سے مجوسی مراد نہیں، کیونکہ سرکار نے نجوی فرقے کی علامت یہ بتائی کہ وہ یقرؤون القرآن، وہ قرآن پڑھے گا۔ تو مجوسی آگ کی پوجا کرنے والا ہندو کافر قرآن نہیں پڑھتا۔ اب دوسری دلیل ہماری اسی بخاری سے سنیے، بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 509، اس کے اندر موجود ہے کہ وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ لوگوں کو رام کی طرف بلائے گا؟ اگر وہ مجوسی ہے تو وہ رام سیتا کی طرف بلائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ مجوسی ہے تو اپنے بھگوانوں کی طرف بلائے گا، خود ساختہ مورتیوں کی طرف بلائے گا، لیکن نہیں، وہ مجوسی نہیں۔ سرکار نے فرمایا یتکلمون بسنتنا، وہ میری سنت اور قرآن کی طرف بلائے گا۔ دوسری نشانی فرما لیجیے، ایک تو کہ وہ قرآن پڑھے گا، دوسرا وہ میری سنتوں کی طرف بلائے گا۔ ان دونوں حدیثوں سے پتا چلا کہ مجوسی مراد نہیں، اس سے شاید وہ ایک شخص مراد ہے جو اپنے پر مسلمانی جاری کر رہا ہے۔ ایک بات، تیسری حدیث اور سنیے، بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 756، اس کا ایک عمل ہوگا کہ سرکار نے فرمایا کہ تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، میرے صحابہ اس نجدی گروہ کی علامت ایک ایسی ہوگی کہ وہ ایسی نمازیں پڑھیں گے جو تم اپنی نمازوں کو اس کے سامنے مذاق سمجھو گے۔ بتاؤ، مجوسی نمازیں پڑھتے ہیں، مجوسی نمازیں پڑھتے ہیں، تو لہذا نجدی حکومت کا یہ کہنا کہ سرکار کی حدیث سے مجوسی مراد ہے، تیسری حدیث سے باطل ہوا۔ پہلا تو یہ کہ وہ قرآن پڑھیں گے، دوسرا جو سرکار نے صلی اللہ نے شاہ فرمایا کہ وہ میری سنت کی طرف دعوت دیں گے، دو، اور تیسرا کہ وہ نمازیں بھی پڑھیں گے۔ پتا چلا اس سے کوئی مسلمان کہلانے والا شخص مراد ہے، اس سے مجوسی مراد نہیں۔ چوتھی حدیث آپ اور سنیے جس سے ذہن کے شک و شبہات اور دھل جائے، بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 472، سرکار نے فرمایا یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، وہ ہمارے اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جیسا تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ مجھے بتائیے کیا مجوسی اسلام میں ہے؟ بتائیں، مجوسی اسلام میں ہے؟ پتا چلا مجوسی اسلام میں نے جو چوتھی حدیث نے نجدی علماء کا رد کر دیا کہ یہاں سے مجوسی مراد نہیں بلکہ ابن عبد الوہاب ہی مراد ہے۔ دیکھیے میں نے 4 حدیث آپ کے سامنے پیش کر دی کہ جس سے یہ دعویٰ باطل ہو گیا تو یہاں سے مجوسی مراد نہیں۔ اب ان کا جو زوردار دعویٰ ہے اس کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، ذہن کو حاضر رکھیے۔ وہ کہتے ہیں اس سے مراد مسلم بن کذاب ہے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور ابتدائی دور میں اس نے فتنہ پیدا کیا تھا۔ ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ کا اعتراض ہے، ہم تحقیق کو ملحوظ رکھ رہے ہیں، تنقید کو نہیں۔ تھوڑی دیر کی اس اعتراض کو سامنے رکھتے ہیں، جس طرح کہ آپ کے مجوسی والے اعتراض کی حیثیت کیا ہے وہ عوام سمجھ چکی ہے، تو آپ کے دوسرا اعتراض جو آپ کے مذہب کی بنیاد ہے کہ جناب اس سے مسلم بن کذاب مراد ہے، تو اس سے ابن عبد الوہاب نجدی مراد نہیں۔ تو اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ مسلم بن کذاب جو ہے وہ ابتدائی اسلام میں پیدا ہوا ہے، یعنی حضرت ابو بکر کے دور میں، یہ حضرت ابو بکر نے اس کو قتل کیا، اپنے حکم کے ذریعے آپ کی حکومت میں اس کو قتل کروایا گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ابتدائی اسلام ہے۔ سرکار نے جو نجد کی طرف اشارہ کیا، جو فتنے کی طرف اشارہ کیا، اب نجدی علماء سے ہم یہ پوچھتے ہیں بتاؤ وہ فتنہ ابتدائی اسلام کا تھا یا آخری اسلام کا؟ اگر ابتدائی اسلام کا ہے تو آپ کا دعویٰ ثابت ہے کہ مسلم بن کذاب مراد ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں سرکار نے نجد کی طرف اشارہ کیا تھا وہ ابتدائی اسلام کے لیے نہیں، آخری اسلام کے لیے۔ اور حدیث شریف سماعت فرما لیجیے، ایک دفعہ درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ وسلم، برائے کرم درود پاک پڑھیے، وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے بخاری شریف اعتراض آپ سمجھ چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نجد سے مراد ابن عبد الوہاب صاحب نہیں ہے بلکہ وہاں سے مراد مسلم بن کذاب ہے۔ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اس بات کو تو آپ بھی مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں کہ سرکار نے نجد کے لیے یہ بات کہی ہے کہ وہاں سے فتنے باز لوگ نکلیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ بات تو آپ بھی مانتے ہو۔ اب اختلاف اس میں ہے کہ ابتدائی اسلام میں نکلیں گے کہ آخری اسلام میں نکلیں گے۔ آپ نے مسلم بن کذاب کو پیش کیا تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں فتنہ نکلے گا،
لیکن ہم دعوے سے کہتے ہیں سرکار نے یہ وحید ابتداء اسلام کے لیے نہیں، آخر اسلام آخری دور کے بارے میں بتایا تھا، اور اس پر ہمارے پاس دلیل ہے۔ اگر آپ میں ہمت ہے تو ہمارا بیان انٹرنیٹ پر جا رہا ہے، قلم اٹھائیے، تحقیق کے لیے کتاب اٹھائیے، ایک مرفوع حدیث پیش کیجیے کہ سرکار کا اشارہ ابتداء اسلام کے لیے تھا۔ میں اپنی دلیل پیش کرتا ہوں، جو میرا دعویٰ ہے کہ سرکار نے یہ جو کہا کہ وہ نجد سے فتنہ نکلے گا جو میری امت کو برباد کر دے گا، یہ سرکار کا اشارہ ابتدائی دور کے لیے نہیں بلکہ آخری اسلام یعنی اسلام کے آخری دور کے لیے تھا، جس پر میں بخاری کی حدیث پیش کر رہا ہوں۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 510، اور یہ حدیث نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مرفوع سند کے ساتھ ثابت ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت علی، وہ کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بات کہی کہ یاتی فی آخری زمان، آئیں گے کچھ لوگ آخری زمانے میں، ٹھیک ہے، وہ کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں قوم الاسنان صفاء الاحلام، انتہائی درجے کا بے وقوف طبقہ ہوگا۔ سرکار فرماتے ہیں صفاء الاحلام، صفحاء کہتے بے وقوف کو، جس طرح کہ قرآن نے کہا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، منافقین نے کہا تھا کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں، تو صفحاء کہتے بے وقوف کو۔ تو سرکار نے فرمایا یاتی فی آخری زمان، وہ آخری زمانے میں فرقہ نکلے گا، اور وہ کیا ہوں گے؟ انتہائی درجے کے بے وقوف ہوں گے۔ پھر سرکار نے فرمایا وَيَقُولُونَ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ، اور اس وقت وہ یہ کہتے ہوں گے کہ ہم ہی سب سے بہتر ہے، ہمارے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہے۔ یہ نشانی آپ ذہن میں رکھیے، وہ فرقہ کیا کہے گا کہ ہم ہی مسلمان ہیں، خیر البریہ، ہمارے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہے۔ ابن عبد الوہاب مجید کی کتابیں میرے پاس موجود ہے، کتاب التوحید جو حاجیوں کو دیتے ہیں، اس میں لکھا ہوا کہ ہمارے علاوہ کوئی مسلمان ہی نہیں ہے، جو ابن عبد الوہاب کو مانے گا وہ مسلمان ہے۔ تو دیکھو سرکار نے اس فتنے کی علامت بتائی ہے کہ وہ فتنہ آخری زمانے میں آئے گا، اور اس کی علامت یہ ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھے گا، جو اس کو نہیں مانتا وہ اس کو کافر سمجھے گا۔ آگے سرکار نے فرمایا یمرقون من الاسلام کما یمرقون السهم من الرمیۃ لا یجاوز ایمانهم حناجرهم، ان کا ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور وہ میرے اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح کے شکار سے تیر نکل جاتا ہے۔ سرکار فرماتے فَإِنَّمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، میرے صحابہ میں اپنی امت کو وصیت کرتا ہوں ایسے لوگ کہیں بھی مل جائے تو ان کو قتل کر دو۔ دیکھو سرکار کیا کہتے ہیں، سرکار فرماتے فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ، کہیں بھی تم ان نجدیوں سے ملاقات کرو فَاقْتُلُوهُمْ، انہیں قتل کر دو۔ آگے سرکار کیا فرماتے ہیں فَإِنَّ قَتَلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو شخص ان کا قتل کرے گا کل قیامت کے دن وہ عرش الہی کے سائے تلے ہوگا۔ تو بتائیے سرکار نے اس فتنے پر اتنی شدت فرمائی ہے، اور سرکار نے دلیل دی ہے کہ یہ فتنہ آخری زمانے میں ہوگا، اور مسلم بن کذاب کا فتنہ جو حضرات محترم یہ ابتدائی زمانے میں تھا، تو لہذا ہم نے اپنے دعوے کو دلیل ثابت کر دیا ہے۔ کوئی نجدی عالم یا اس سے موافقت یا محبت کرنے والا عالم ہو یا کوئی عام شخص ہو، ہم اسے دعوت فکر دیتے ہیں، ہمیں ای میل کریں، بھیجے جو دلیل آپ کے پاس دعوے کے ساتھ پیش کرے۔ ہم نے بلا کسی خوف و خطر کے، بلا کسی ڈر کے کہ ہم پر پابندیاں لگ جائیں گی یا ہو جائے گا، ہم نے واضح طور پر لوگوں کے سامنے حق واضح کر دیا ہے، دعویٰ کیا ہے، بخاری صحیح دلیل دی ہے۔ آپ بخاری نہ صحیح دنیا کی کسی کتاب سے ایک مرفوع حدیث پیش کر دیں، چلیں میں نے آپ کو چھٹی دے دی، میں نے تو الحمدللہ اپنا حوالہ بخاری ثابت کیا ہے۔ میں آپ کو عام دعوت دیتا ہوں کہ دنیا کی کسی بھی حدیث کتاب سے ایک صحیح مرفوع غیر معلل غیر مستند حدیث پیش کر دیں کہ سرکار نے جو اشارہ فرمایا تھا اس سے مسلم بن کذاب مراد ہے۔ آپ کے سامنے بتانے کی بات یہی ہے کہ سرکار نے نجد کے لیے جو اشارہ فرمایا تھا کہ نجد سے فتنہ اٹھے گا، تو آپ حضرات یہ ذہن میں رکھیے اس سے نہ تو مسلم بن کذاب مراد ہے اور نہ ہی اس سے حضرات گرامی کوئی مجوسی گروہ مراد ہے، کیونکہ وہ مظفر شاہ نے اپنے قیاس سے رد نہیں کیا بلکہ سرکار نے اپنی حدیث سے رد کیا ہے کہ اس سے آخری زمانے کے لوگ مراد ہے، اور اس سے نہ تو مجوسی مراد ہے اور نہ ہی مسلم بن کذاب صاحب ہے۔ ایک بات ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے۔